السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قال تعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے ہم محرم الحرام کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں جو کتاب و سنت میں اس کی اہمیت کے تعلق سے بیان کی گئی ہے بتانے کی میں کوشش کروں گا، اور اس مہینے میں جو بدعات و خرافات ہوتے ہیں اس سے بچنے کی ہم کوشش کریں گے، اور شریعت نے جو ان سے منع کیا ہے اس کے تعلق سے بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو، یعنی دین اسلام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل کر دیا، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک مکمل دین اسلام کی شکل میں اللہ نے ہم کو عطا کیا۔ تو ہم دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں اس مہینے کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ 4 مہینے ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مہینے گنتی کے اعتبار سے 11 ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، جس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث کے اندر بھی بیان کیا۔ اس میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جس مہینے کی قدر کرنے کی اور جس مہینے کے احترام کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا انسانوں کو۔ اس مہینے کی قدر و منزلت اور ادب و احترام اسلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد مزید اس کی اہمیت کو بڑھا دیا گیا، اور اس کی اہمیت کو اور زیادہ لوگوں کے دلوں میں بٹھایا گیا۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اہل علم اس کا معنی اور مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر اس مہینے کا ادب و احترام یہ ہے کہ آدمی جنگ و جدال نہ کرے، خون خرابہ نہ کرے، جانی خون نہ بہائے، بلکہ جہاں تک ہو سکے مومن کو ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر دشمنوں کی طرف سے زبردستی زیادتی کی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں ایک مومن اپنا ڈیفنس کر سکتا ہے، دفاع کر سکتا ہے، لیکن اس معاملے میں وہ پہل نہیں کرے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ میرے بھائیوں، ظلم بہت وسیع معنی میں ہے، یعنی آدمی اگر کوئی شرک کرتا ہے یہ بھی ظلم ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اپنے نفس پر ظلم ہے۔ لہذا ایسی صورت میں کہا گیا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ظلم نہ کرو اپنے اوپر۔ اگر کوئی آدمی اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، شریعت کو چھوڑ کر کے اس مہینے کے اندر مختلف قسم کے بدعات اور خرافات میں لگتا ہے تو یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر جب کبھی ظلم ہوا ہے، ظلم حد سے زیادہ بڑھا ہے، چاہے جس شکل میں بھی ہو، انسان اپنے بھائی کے اوپر، انسان اپنے اڑوس پڑوس کے اوپر، یعنی حاکم اور حکمران اپنے رعایا کے اوپر، ایسے وقت میں ہی اللہ کی طرف سے عذاب مختلف شکلوں میں آتا ہے۔ ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، دیکھیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیسی آزمائش کی گھڑی ہے۔ ایک وائرس نے پوری زندگی کو زیر و زبر کر دیا، ایک وائرس نے زندگیوں کو ویران کر دیا، ایک وائرس نے پوری دنیا کو ایک صف میں لا کھڑا کیا، ایک وائرس نے ہم تمام کی زندگیوں کو ویران کر کے قید و بند کی زندگیاں ہم تمام کی کر دی ہیں۔ تو ظلم جب ہوتا ہے تو ظلم کی وجہ سے ہی ایسے ماحول دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ،
ظلم نہ کرو، ظلم سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ مہینہ جس مہینے کے اندر ظلم سے بچنے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اس میں تو مزید اس کام کو کرنا ہی ہے، اور دوسرے عام دنوں میں عام حالات میں بھی ہر طرح کی ظلم و زیادتی سے بچنا۔ ظلم، آدمی اگر اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے اگر کسی کو تکلیف دیتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ ایک کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ زبان اور ہاتھ سے بھی تکلیف دینا یہ بھی ظلم کے اندر شامل ہے۔ دوسری بات جو اس مہینے کے اندر، اس مہینے کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس مہینے کا ادب و احترام یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہجرت کر کے تو دیکھا یہودی کیا کرتے ہیں، اس دن روزہ رکھتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ پوچھا ان سے تو ان یہودیوں نے، بنو اسرائیل نے کہا، ان لوگوں نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دلایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کا خاتمہ کیا تھا، جس خوشی میں ہم آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بات کا زیادہ تو ہم حق رکھتے ہیں، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9-10 کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا اظہار کیا، اور کہا کہ اگر میں آنے والے سال میں زندہ رہا تو میں 9 اور 10 کو روزہ رکھوں گا، یعنی یہودیوں کی مخالفت میں وہ لوگ 10 کو رکھا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 9 اور 10 کو روزہ رکھوں گا، اس کی مخالفت کرتے ہوئے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا صحابہ اس روزے کو بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سنت پہ عمل کریں، اور اس روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی 9 اور 10 کو اس روزے پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرما، آمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کی ابتدا، یعنی اسلامک نئے سال کے اعتبار سے یہ مہینہ کیا ہے؟ پہلا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہجری اعتبار سے مسلمانوں نے، جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامک کیلنڈر، ہر چیز کو لکھنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، تاریخ متعین کرنے کے لیے مہینے کی شروعات کی گئی، جبکہ اس کا خاص کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے اس ہجری سال کا جس کی وجہ سے کہ ہم ایسے موقع پر اس سال کو سیلیبریٹ کریں اور لوگوں کی طرح کوئی مبارکبادیاں دیں، ہم ہیپی نیو ایئر کہیں۔ یہ غیروں کی تہذیب ہے، غیروں کی کلچر ہے۔ لہذا میرے بھائیو، اگر کوئی اس چیز کو اپناتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تشبہ بقوم فہو من، جو اس کو اپنا رہا وہ گویا غیر کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ تو لہذا ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا، بلکہ ہر مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ایک دن اگر سورج غروب ہوتا ہے تو وہ شام میں، وہ رات میں اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، آج ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ میرے بھائیو، ہم سوچے کہ گزرے ہوئے سال میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اپنا محاسبہ کریں۔ ہم نے رب کو کہاں تک راضی رکھا، مسجدوں کو ہم نے کہاں تک آباد کیا، ہماری زبان میں کہاں تک سچائی رہی، اور ہم نے جھوٹ اور دوسری چیزوں سے ہم نے کہاں تک اجتناب کیا۔ ان تمام چیزوں میں اگر ہم کامیاب ہیں اور سنت کے مطابق ہماری زندگی ہے تو یقیناً ہم کامیاب انسان ہیں میرے بھائیوں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بہت سارے بدعات اور خرافات کیے جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ، جن کی شہادت مظلومیت کی حالت میں ہوتی ہے، یقیناً بہت ہی بڑا صدمہ ہے اور غم ہے امت کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب بھی محرم آئے تو آدمی سینہ پیٹے۔ جس طرح سے انسان سینہ پیٹتا ہے، چہرہ نوچتا ہے، یہ شیعوں کی جو فکر ہے، ایسی غم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام دیا، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اللہ کی نعمتوں سے خوش ہیں، لہذا اسلام نے، شریعت نے عام حالت میں بھی، یعنی کسی عزیز و اقارب کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زائد غم کی اجازت نہیں دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس سے زیادہ غم کرتا ہے، یعنی چہرہ نوچتا ہے، بال نوچتا ہے، سینہ پیٹتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے، لہذا میرے بھائیو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس مہینے کے اندر خیر کا کام نہیں کرتے، شادی بیوہ نہیں کرتے، اچھے کام نہیں کرتے، اچھا کپڑا نہیں پہنتے، اور ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ ہر دن اللہ تعالیٰ نے خیر ہی خیر والا بنا رکھا ہے، دن اور رات میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے میرے بھائیو۔ تو لہذا ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ایسی سوچ نہ رکھیں، ایسا
تصور نہ رکھیں، بلکہ اس مہینے کے اندر اگر غم کی بات کریں گے تو ہر مہینہ ہر دن کوئی کسی نہ کسی بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہوا، تو کیا ہم ہر دن ماتم منائیں گے؟ کیا ہم ہر دن کالے کپڑے اپنے چہروں پر رکھیں گے؟ کیا ہم ہر دن اپنے سینوں سے خون بہائیں گے؟ میرے بھائیوں، ایک مومنانہ سوچ نہیں ہے، بلکہ شیعوں کی سوچ ہے، شیعی فکر ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج بہت سارے نادان مسلمان اس کے اندر مبتلا ہو کر کے آج دیکھیے کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، پنجہ اٹھا رہے ہیں، معلوم نہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے پیچھے کیا ہے؟ ایک شیعی فکر یعنی کام کر رہی ہے، ورنہ ان تمام چیزوں میں ہمارا کوئی اجر و ثواب ہے ہی نہیں ہمارے لیے۔ لہذا ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ محرم میں لوگ کیا ہے، روزہ تو نہیں رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، لوگوں کو شربت پلاتے ہیں، لوگوں کو جوس پلاتے ہیں، معلوم نہیں اور کیا 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 حرکتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان تمام مصیبتوں سے، بلاؤں سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائیوں، اور صحیح طریقہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ 9 اور 10 کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنے کا روزہ رکھو، جس سے فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو غلط کام کر کے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے اس وائرس سے، اس بیماری سے، اور اللہ تعالی تمام عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما، سنت رسول پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہم کہنے والے کو، سننے والے کو، تمام کو اللہ رب العالمین ان باتوں پہ جو کہی گئی ہے ان باتوں پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔